امیر باپ اور غریب باپ، رابرٹ کیوسا کی کہانی، اس کی زبانی۔ میرے دو باپ تھے، ایک امیر تھا، دوسرا غریب۔ ایک بہت پڑھا لکھا اور ذہین تھا، اس کے پاس PhD تھی اور انڈر گریجویشن کا 4 سالہ کورس اس نے 2 سال میں مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بالترتیب اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس دوران اسے حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا رہا۔ میرے دوسرے باپ کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ وہ 8ویں جماعت بھی مکمل نہ کر پایا تھا۔ دونوں ہی اپنے میدانوں میں کامیاب اور محنتی تھے۔ دونوں کی اچھی خاصی آمدن تھی، تاہم ان میں سے ایک زندگی بھر پیسے کے لیے تگ و دو کرتا رہا، دوسرا ہوائی کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایک جب فوت ہوا تو لواحقین کے لیے بے تحاشا دولت چھوڑ گیا، دوسرے نے اپنے بچوں پر قرض کا بوجھ منتقل کیا۔ دونوں ہی مضبوط تھے، بااثر تھے اور طلسماتی شخصیتوں کے مالک تھے۔ دونوں ہی نے مجھے نصیحت کی، مگر ایک نے جو کہا وہ میرے سے میل نہ کھاتا تھا۔ دونوں ہی تعلیم کے دلدادہ تھے، مگر تعلیم کے سلیبس کے بارے میں دونوں کے مشوروں کی، جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے، چھان بین کر سکتا تھا، ان پر غور کر سکتا تھا۔ ایک ان میں سے غریب تھا، دوسرا امیر۔ بجائے اس کے کہ میں ان میں سے ایک کی نصیحت کو قبول کرتا اور دوسرے کی نصیحت کو رد کرتا، میں نے دونوں کی پند و نصائح کو سامنے رکھ کر ان پر غور کیا اور دونوں کا موازنہ کیا، تاکہ ان میں جو نصیحت زیادہ موزوں ہے اسے اپنا لوں۔ مشکل یہ تھی کہ ان میں سے جو امیر تھا وہ پورے طور پر امیر نہ تھا، اور جو غریب تھا وہ بھی پوری طرح غریب نہ تھا۔ دونوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور دونوں کو یہ پیسہ کمانے کی دھن تھی تاکہ اپنے خاندانوں کا بوجھ اٹھائیں، مگر پیسے کے بارے میں دونوں کے نقطۂ نظر میں بہت فرق تھا۔ مثال کے طور پر ایک کا کہنا تھا پیسے کا پیار سب برائیوں کی جڑ ہے، اور دوسرے کا کہنا تھا پیسے کی کمی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے جس کے سر پر 2 بااختیار باپوں کا سایہ تھا، مجھے خاصی مشکل کا سامنا تھا۔ میں ایک تابعدار بیٹے کی حیثیت سے ان کی بات سنتا، مگر ایک کچھ کہتا اور دوسرا کچھ۔ دونوں کی سوچیں مختلف تھیں، خاص طور پر پیسے کے مسئلے پر دونوں کے ذہن اور طرز فکر میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان کے نقطۂ نظر کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش مجھ پر غالب آ گئی۔ میں گھنٹوں ان کے کہے سنے پر سوچ بچار کرتا، میرا زیادہ وقت اسی فکر میں گزر جاتا کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کی حقیقت کیا تھی، کیا صحیح تھا، کیا غلط۔ میں خود سے سوال کرتا، اس نے ایسا کیوں کیا، اور پھر یہی سوال دوسرے والد کے بیان کو پیش نظر رکھ کر کرتا۔ میری مشکل بہت حد تک آسان ہو جاتی اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں اس نے ٹھیک کہا تھا، میں اس سے متفق ہوں، یا پھر یہ کہہ کر اسے رد کر دیتا، بڈھے کو کچھ نہیں پتا کہ وہ اب اناب شناب بک رہا ہے۔ اس کی بجائے 2 باپ جن سے میں بہت پیار کرتا تھا، انہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اور آخر کار یہی سوچنے کی عادت ہمیشہ کے لیے مجھ میں سرایت کر گئی، اور زندگی بھر میں نے سوجھ بوجھ کی بنا کبھی کوئی فیصلہ نہ کیا۔ چناؤ کے اس عمل نے مجھے بہت کچھ سکھایا، جو آنے والے دنوں میں میرے لیے بہت سود مند رہا۔ اگر میں بغیر سوچے سمجھے ایک کا فیصلہ قبول کرتا اور دوسرے کو رد کر دیتا تو شاید میں کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتا۔ امیر کے امیر تر ہونے اور غریب کے غریب تر ہونے اور متوسط طبقے کا بوجھ تلے دبے ہونے کی بہت سی وجوہات میں یہ سب سے اہم یہ ایک ہے کہ پیسے کے بارے میں اسکول میں تعلیم کے دوران ہمیں بہت کم بتایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں وہ گھروں میں سیکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیسہ کے بارے میں اپنے والدین سے معلومات حاصل کرتے ہیں، تو پھر ایک غریب والد یا والدہ اپنے بیٹے کو پیسے کے بارے میں کیا بتا پائیں گے؟ وہ صرف یہی کہیں گے
اسکول جاؤ اور پڑھائی میں دل لگاؤ۔ ہو سکتا ہے بچہ بہت اعلیٰ نمبروں سے گریجویشن کر لے، مگر غریب والدین کی لگاتار روایتی نصیحتوں نے اس بچے کے دماغ کو خاص سانچے میں ڈال دیا ہے۔ پیسے کا مضمون اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا، وہاں انہیں پیشہ ورانہ تعلیم دی جاتی ہے اور اسے خاصے وزنی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مگر مالیاتی تعلیم سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفس مضمون کے بارے میں ان کی معلومات انتہائی ناقص ہوتی ہے، اور جہاں سرے سے مضمون ہی مفقود ہے وہاں اہلیت کی نشو و نما کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ بینکر، ڈاکٹر اور اکاؤنٹنٹ جنہوں نے اسکول میں پڑھائی کے دوران لازماً اچھے گریڈ حاصل کیے ہوں گے، پیسے کے بارے میں ان کی معلومات کتنی نامکمل ہیں اور تمام جنگی روایتی جھنجھٹ میں گرفتار رہتے ہیں۔ ہمارے اتنے بڑے قومی قرضے کے سبب یہی انتہائی تعلیم یافتہ سیاستدان اور حکومتی افسر ہیں جو بغیر سوچے سمجھے مالیاتی فیصلے کرتے ہیں۔ میں نئی صدی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو مجھ پر یہ سوچ کر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ لاکھوں نئے لوگ زندگی کے دھارے میں شامل ہوں گے جنہیں مالی اور علاج کی اعانت کی ضرورت ہوگی۔ مالی مدد کے لیے ان کا دار و مدار حکومت پر یا اپنے خاندانوں پر ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا جب علاج، معالجے اور سوشل سیکورٹی ادا کرنے کے لیے خزانے میں پیسے نہ ہوں گے؟ اس قوم کا کیا بنے گا اگر ان بچوں کو مالیاتی شعور سے دوران تعلیم بیگانہ رکھا گیا اور یہ فرض والدین کے ذمہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو اقتصاد کے بارے میں بتلائیں، جن میں سے زیادہ تر یا غریب ہوں گے یا غربت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے؟ کیونکہ میرے دو بااثر باپ تھے، میں نے ان دونوں سے سیکھا۔ دونوں کی نصیحتوں پر میں اچھی طرح سوچ بچار کرتا اور اچھی طرح مجھے ایک گراں بہا تجربہ حاصل ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ انسان کے خیالات کا اثر اس کی ذاتی زندگی پر کتنا محیب اور دورس ہوتا ہے۔ ایک باپ کہا کرتا، میں یہ چیز خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دوسرے نے مجھے یہ الفاظ دہرانے سے منع کر دیا۔ اس نے مجھ پر زور دیا کہ میں یہ کہوں، میں کس طرح اسے خریدنے کے قابل ہوں گا۔ ایک بیان ہے اور دوسرا سوال ہے۔ ایک سے تم قناعت اور صبر شکر اختیار کر لیتے ہو، لیکن دوسرا تمہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرا جلد امیر ہونے والا باپ یہ الفاظ کہہ کر اس کا مطلب بیان کرتا، میں اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر تمہارے ذہن میں اس بارے میں سوچ بچار کا ترک کر دیتا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں تو میں اسے کیسے خرید پاؤں گا، تمہاری ذہن کام میں لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خواہشات کو بے لگام کر کے جو چاہوں خریدوں۔ ذہن کی مشق کا اسے جنون کی حد تک خبت تھا، جو دنیا کا طاقتور ترین کمپیوٹر تھا۔ میرا ذہن روز بروز طاقت پکڑ رہا ہے کیونکہ میں روزانہ اسے ورزش کراتا ہوں۔ جوں جوں طاقتور ہوگا میں زیادہ پیسہ بناتا جاؤں گا۔ یہ جواب کہ میں اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ذہنی سستی کی علامت ہے۔ دونوں ہی باپ بہت محنت کرتے، مگر ایک باپ کی عادت تھی کہ جب پیسے کا معاملہ درپیش ہوتا تو وہ لا تعلق ہو جاتا اور اپنے ذہن کو سلا دیتا، اور دوسرا اس وقت متحرک ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آخر کار ایک دولت مند ہوتا گیا اور دوسرا مفلس۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص روزانہ جم میں جا کر ورزش کرتا ہے اور دوسرا گھر میں آرام کرسی پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتا ہے۔ جس طرح ہر روز باقاعدگی سے ورزش کرنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اسی طرح روزانہ ذہنی ورزش سے انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سستی صحت اور ذہن دونوں کے لیے ضرر رساں ہے۔ میرے دونوں باپوں کا نظریہ ایک دوسرے کی ضد تھا۔ میرے ایک باپ کا عقیدہ تھا کہ دولت مندوں کو زیادہ ٹیکس ادا کرنے چاہیے تاکہ غریبوں کی خبر گیری ہو سکے۔ دوسرا کہتا تھا ٹیکس کی ادائیگی سے ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جو دولت پیدا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو کچھ نہیں کرتے اور بیکار میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک کا مشورہ تھا
محنت سے پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھی فرم میں ملازمت مل جائے۔ دوسرا یہ صلاح دیتا، محنت سے پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھی فرم کو خرید سکو۔ ایک کہتا، میری تنگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں۔ دوسرا کہتا، مجھے ہر صورت دولت کمانی ہے کیونکہ میرے بچے ہیں۔ ایک عشائیہ کے دوران پیسے کے بارے میں بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتا، دوسرا کھانے کے دوران اس قسم کی گفتگو کی حوصلہ شکنی کرتا۔ ایک کہتا، جب پیسے کا معاملہ ہو تو بہت احتیاط کرو، خطرات مول نہ لو۔ دوسرا کہتا، خطرات سے نبرد آزما ہونے کی اہلیت پیدا کرو۔ ایک کو یقین تھا، ہمارا گھر ہماری سب سے بڑی دولت اور سرمایہ کاری ہے۔ دوسرا کہتا، میرا گھر اضافی بوجھ ہے، اور اگر یہی ہماری سرمایہ کاری ہے تو مصیبت کا اندیشہ ہے۔ دونوں وقت پر اپنے واجبات ادا کرتے، ایک شروع میں ادائیگی کرتا، دوسرا سب سے آخر میں۔ ایک کا خیال تھا کہ حکومت یا کمپنی ہماری ضروریات کی دیکھ بھال کرے، اسے ہر وقت تنخواہ میں اضافے کی فکر رہتی۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد مناسب منصوبہ بندی کی تلاش میں لگا رہتا، علاج معالجہ کی اسکیموں کے بارے میں سوچتا۔ بیماری کی وجہ سے تعطیل اور چھٹیاں اس کے سر پر سوار رہتیں۔ وہ اپنے 2 چچاؤں سے بہت متاثر تھا جنہوں نے فوج میں 20 سال تک ملازمت کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں قابل رشک فوائد حاصل ہوئے۔ علاج معالجے کی ان سہولتوں کو وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتا اور افسوس کرتا کہ کیوں اس نے فوج میں شمولیت نہ کی۔ یونیورسٹی میں اسے یہ چیز پسند تھی کہ نوکری ایک مقررہ میعاد کے لیے ہوتی ہے اور اس سے پہلے کسی کو برخاست کرنا مشکل تھا۔ ایک مستحکم نوکری اور اس سے مربوط فوائد بھی اس کا مطمع نظر آتا تھا۔ وہ بارہا کہتا، میں نے نہایت محنت سے اس حکومت کی خدمت کی ہے اور سہولتوں کا حقدار ہوں۔ دوسرا مالیاتی معاملات میں خود مختاری کا قائل تھا۔ وہ ہمیشہ حقداری کی اس ذہنیت کے خلاف بولتا کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح کمزور اور ضرورت مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا کہ انسان کو مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہیے۔ ایک نے کوشش کر کے کچھ پس انداز کر لیا تھا، دوسرے نے سرمایہ کاروں میں اضافہ کر لیا تھا۔ ایک نے مجھ سے ایک زبردست درخواست یا بایو ڈیٹا لکھنے کا طریقہ بتلایا تھا تاکہ مجھے ملازمت تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ دوسرے نے مجھے مضبوط تجارتی اور مالیاتی منصوبہ بندی کے بارے میں بتلایا تھا تاکہ میں نوکریاں پیدا کر سکوں۔ 2 مضبوط باپوں کے زیر اثر رہتے ہوئے مجھے خاصا وقت ملا کہ زندگی پر ان دونوں کے نظریات پر اثرات کا گہرا مشاہدہ کر سکوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ خیالات کے بل بوتے پر ہی لوگ اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا غریب باپ ہمیشہ کہتا، میں کبھی بھی دولت مند نہ بنوں گا، اور آخر کار یہ پیشن گوئی سچ ہوئی۔ اس کے برعکس میرا امیر باپ ہمیشہ خود کو دولت مند تصور کرتا۔ وہ کہا کرتا، میں امیر آدمی ہوں اور امیر لوگ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسے سخت خسارہ ہوا اور وہ تقریباً کنگال ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ خود کو دولت مند گردانتا رہا۔ وہ خود کو حوصلہ دینے کے لیے یہ کہتا رہا، غریب ہونے اور کنگال ہونے میں فرق ہے۔ پیسے کا فقدان وقتی ہے جبکہ غربت غیر محدود ہے۔ میرا غریب باپ بھی کہتا، مجھے دولت سے دلچسپی نہیں، یا اس کی سوچ بے فائدہ ہے۔ میرا امیر باپ کہتا، دولت طاقت ہے۔ ہمارے خیالات کا تخمینہ یا ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا شاید ممکن نہیں، مگر بچپن ہی میں مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے خیالات کی جانچ کروں اور ان کا اظہار کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا غریب باپ اس لیے غریب نہ تھا کہ اس کی آمدنی کم تھی، یہ اچھی خاصی تھی، بلکہ اپنے خیالات اور کارکردگی میں وہ ایسے تھا۔ بچپن میں دونوں باپوں کی موجودگی میں مجھے اس بات کا اچھا خاصا شعور ہو گیا کہ کون سے خیالات کو میں نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی نشوونما کرنی ہے۔ مجھے کس کی بات سننی ہے، امیر باپ کی یا غریب باپ کی؟ دونوں ہی تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو بہت اہمیت دیتے اور قابل تعظیم گردانتے۔
ان کا اختلاف صرف اس بات پر تھا کہ دوران تعلیم زیادہ زور کس پر دینا ہے۔ ایک مجھے پڑھائی کے دوران محنت کی تلقین کرتا تاکہ میں اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں، مجھے باعزت نوکری ملے اور میرے تنخواہ معقول ہو۔ وہ مجھے پیشہ ورانہ تعلیم دلانے کا خواہش مند تھا تاکہ میں اٹارنی بن جاؤں، اکاؤنٹنٹ بنوں یا بزنس اسکول سے MBA کروں۔ دوسرا مجھے دولت مند ہونے کے لیے محنت سے پڑھنے کا مشورہ دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں دولت کے معجزاتی اثرات کے بارے میں جانوں، اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کارآمد بنایا جاتا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن سے اسے تابع فرما بنا کر مزید دولت پیدا کی جاتی ہے۔ وہ بار بار کہتا، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے امیر باپ کی نصیحت کو پلے باندھ لوں اور اس پر عمل کروں۔ اس انتخاب کے بعد میں نے اپنے غریب باپ کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ وہ بے تحاشا پڑھا لکھا انسان تھا۔ رابرٹ فراسٹ میرا پسندیدہ شاعر ہے، مجھے اس کی بہت سی نظمیں اچھی لگتی ہیں، مگر جس سے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ ہے راستہ جو نہ اپنایا گیا۔ میں روزانہ اسے دہراتا ہوں۔ راستہ جو نہ اپنایا گیا۔ ایک رو پیلے جنگل میں دور راستے مختلف سمتوں میں جاتے تھے، دونوں پر سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں اکیلا مسافر تھا، دیر تک اسی سوچ میں غرق رہا۔ ایک راستے پر دور تک نگاہ کی، یہاں تک کہ آگے جا کر یہ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں دوسرے راستے پر روانہ ہو گیا۔ غالباً یہ راستہ میری توجہ کا زیادہ طالب تھا، کیونکہ اس پر گھاس اگی ہوئی تھی اور قدموں کے نشان بھی نہ تھے، مگر جب میں ذرا آگے گیا تو اس پر بھی خاصی آمد و رفت کے اثرات تھے، اور ایک دن تک مسلسل میں اس راستے پر چلتا گیا اور راستے راستوں سے ملتے گئے اور اب واپسی ناممکن تھی۔ ایک مدت کے بعد آہ بھر کر میں یہ کہوں گا کہ جنگل میں 2 راستے تھے اور میں اس راستے پر چلا جس پر آمد و رفت بہت کم تھی، اور صرف اس انتخاب سے میری زندگی پر اہم اثرات مرتب ہوئے، اور اس سے 2 رسم نتائج بھی مرتب ہوئے۔ بارہا میں نے رابرٹ فراسٹ کی اس نظم کے بارے میں سوچا ہے، اپنے پڑھے لکھے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کرنے اور دولت کے متعلق ایک مخصوص رویہ اپنانا آسان نہ تھا، مگر اسی فیصلے کی بدولت میری باقی ماندہ زندگی کا خاکہ بنا۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کسی کی بات سننی ہے اور دولت کے بارے میں میری تعلیم شروع ہو گئی۔ 20 سال تک میرے دولت مند باپ نے میری تربیت کی، یہاں تک کہ میری عمر 39 سال ہو گئی، اور جب اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اہم نکات جو وہ میرے ذہن میں گھسانا چاہتا تھا انہوں نے مجھ پر اچھی طرح قابو پا لیا ہے، تو اس نے مجھے مزید پڑھانا روک دیا۔ دولت طاقت کی ایک قسم ہے، مگر اس سے بھی ضروری ہے اقتصادی تعلیم۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس بات کا علم ہو کہ پیسہ کیسے اپنی چمکار دکھاتا ہے تو آپ اس پر قابو پا کر ایک بار پھر دولت کما لیتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے کے باوجود لوگ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ اسکول میں پڑھائی کے دوران انہیں پیسے کے کام کرنے کا طریقے سے لابلد رکھا گیا، چنانچہ وہ زندگی بھر پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ چونکہ 9 سال کی عمر میں نے شروعات کی، تو جو سبق میرے امیر باپ نے مجھے پڑھائے وہ سادہ تھے، اور جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف 6 سبق تھے جو 30 سال کے دوران بار بار میرے باپ نے میرے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کتاب انہی 6 اسباق یا اصولوں کے بارے میں ہے، اور انہیں میں نے اتنے آسان فہم بنایا ہے جتنا میرے امیر باپ نے میرے لیے بنائے تھے۔ یہ جوابات نہیں مگر رہنما اصول ہیں، ایسے رہنما اصول جو آپ اور آپ کے بچوں کو دولت مند بننے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
خواہ اس بدلتی دنیا میں کوئی سے تغیرات نما ہوں، یہ اصول ہمیشہ کے لیے روشنی کے مینار بن کر آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ پہلا سبق، دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ دوسرا سبق، اقتصادی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ تیسرا سبق، اپنے کام سے کام رکھو۔ چوتھا سبق، ٹیکس کی تاریخ اور فرموں کی اہمیت۔ پانچواں سبق، دولت مند پیسے کی ایجاد کرتے ہیں۔ چھٹا سبق، سیکھنے کے لیے محنت کرو، پیسے کو کمانے کے لیے محنت نہ کرو۔ ناظرین، اسی طرح یہ 6 اسباق، یہ 6 رول دولت کمانے کے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لیں۔ اللہ نگہبان۔